علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان کو اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ غداری کی وجہ سے غرق ہونا پڑا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بقیہ 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور بعد میں انہی 3 بیٹوں کی نسل پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ترکوں کا شجرہ نسب بھی انہی میں سے ہے۔ کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اوغوز خان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو بتاتے چلیں کہ اوغوز خان کا دور حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک اپنے بادشاہ، لیڈر یا سردار کو خان نہیں بلکہ ہان کہتے تھے۔ اوغوز خان کو ترکوں کا جد امجد کہا جاتا ہے، اور جن کا شجرہ نسب یافس بن نوح سے جا ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یافس بن نوح شمال مشرقی علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہیں سے ان کی نسل آگے پھیلتی چلی گئی۔ یافس بن نوح کے عام طور پر 3 بیٹے سمجھے جاتے ہیں، ترک، ثقلب اور ماجوج آوز، جنہیں عام طور پر یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ترکوں کے نزدیک یافس بن نوح کے 8 بیٹے بتاتے ہیں: ترک، خزار، ثقلب، رش، مونگ، چن، کیمری اور تاریخ۔ یافس بن نوح کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنا جانشین اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو مقرر کیا، اور اس کے بعد ترک کے 4 بیٹے ہوئے، اور ترک نے اپنے سب سے بڑے بیٹے اور ہونہار بیٹے توتک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ کچھ مورخین کی کتابوں میں ترک کے 5ویں نسل میں النجا خان کا ذکر ہوتا ہے۔ النجا خان کے 2 جڑواں بیٹے تھے، تاتار اور منگول۔ تاتار اور منگول نے اپنے آبائی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد 2 قبیلے منگول اور تاتاری قبیلے وجود میں آئے۔ یہ دونوں قبیلے دریائے جیہون کے قریب آ کر آباد ہوئے، جسے ماوراؤن نہر بھی کہا جاتا ہے۔ ماوراؤن نہر وسطی ایشیا میں ایک علاقے کا نام تھا، جس میں آج کل کے موجودہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور قازقستان کے علاقے شامل ہیں۔ مورخین منگول خان کے 4 بیٹوں کا بتاتے ہیں: کارا خان، کیر خان، ار خان اور کر خان۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، لوگ عیش و عشرت میں پڑتے گئے، اور کارا خان تک پہنچتے وقت ترک دین اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ کارا خان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام اوغوز خان تھا، اور اوغوز خان اپنے پیدائش سے پہلے اپنے والدہ کے خواب میں آنے لگا اور ان کو بار بار کہتا: جب تک آپ دین اسلام قبول نہیں کر لیتی میں دنیا میں نہیں آؤں گا۔ یہ خواب ان کی ماں 3 راتوں تک دیکھتی رہیں، اور آخرکار انہوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، اور یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھی، کیونکہ ان کا قبیلہ اور اس کا والد کارا خان دین اسلام کے سخت خلاف تھا۔ جو شخص ان کے قبیلے میں دین اسلام قبول کرتا وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ جیسے ہی کارا خان کی بیوی نے دین اسلام قبول کیا، اوغوز خان اس دنیا میں آئے۔ ترک اوغوز خان کی والدہ کو گرینڈ مدر کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمت کر کے دین اسلام قبول کیا تھا۔ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن اپنی ماں کا دودھ پیا، اور ایک ہی دن میں باتیں کرنے لگا، اور اس نے گوشت اور گھوڑی کا دودھ پینے کی خواہش کی تھی، اور صرف 40 دن میں ہی وہ اپنی ٹانگوں پر چلنے پھرنے لگ گیا تھا۔ اوغوز خان جب جوان ہوا تو اس نے پہلی شادی اپنے چچا کر خان کی بیٹی سے کی، اور دوسری شادی اپنے چچا کیر خان کی بیٹی سے کی، اور دونوں کو ہی بعد میں چھوڑ دیا، کیونکہ دونوں نے ہی اسلام کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی بھی کی تھی، جو اپنے چچا اور خان کی بیٹی سے تھی، اور وہ وفادار ثابت ہوئی تھی۔ جب اس نے بیوی سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک شاندار جواب دیا: میرا راستہ وہی ہے جو آپ کا راستہ ہے۔ جب یہ خبر قبیلے میں پہنچی کہ اوغوز خان اور اس کی بیوی مسلمان ہیں، تو کارا خان نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ان کے خیمے میں پہنچ گیا۔ لیکن کارا خان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، اور اوغوز خان نے پہلے ہی کارا خان کو قتل کر دیا تھا، اور اسلام کے خاطر یہ اوغوز خان کی پہلی لڑائی تھی۔ اوغوز خان کی تیسری بیوی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے: گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اوغوز خان نے 4تھی شادی بھی کی تھی، لیکن ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی کہ وہ کن کی بیٹی تھی۔ اوغوز خان کی 4تھی بیوی سے 3 بیٹے تھے: گوک خان، دیگ خان اور دنیز خان۔ اوغوز خان کے پاس اب تک کوئی لشکر نہیں تھا، لیکن جب اس کا سامنا ایک بڑے اژدھے سے ہوا جس کو بعد میں اس نے مارا تھا، جو قبیلے کے لوگ اور مویشیوں کو اپنا شکار بناتا تھا،
تو اس کی وجہ سے اس کو لشکر بنانے کا موقع مل گیا، اور اس کے بعد اس نے قبیلے کے تمام سرداروں کا جرگہ بلایا اور کہا کہ قبیلے کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک فوج بنانی پڑے گی، اور اس کام کے لیے ہر ایک سردار اپنا اپنا ایک بیٹا پیش کریں، جس سے تمام سردار متفق ہوئے، اور اوغوز خان کا پہلا لشکر 40 نوجوانوں پر مشتمل تھا، جس کو چلاتے چلاتے وہ تمام ترکوں میں طاقتور ہوتا چلا گیا۔ جب اوغوز خان کا چھٹا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے قبیلے کے تمام سرداروں کو دعوت دی، جس پر اس نے کہا، میں تم سب کا سردار ہوں، تم سب تلواریں اور ڈھالیں اپنے پاس رکھو، پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکار گاہیں ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے قاصد پوری دنیا میں بھیجے، جس نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا، اس کی جان بخش دی گئی، اور جس نے بغاوت کی سو وہ قتل ہوا۔ اس نے اپنی فوج ترکمانستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی۔ اس طرح وہ تمام علاقوں کا خان بن گیا۔ اوغوز خان دین اسلام کا پیروکار تھا، لیکن وہ ہر خطبے میں ٹینگری کا لفظ استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب تھا آسمان کا خدا۔ اوغوز خان کا اس لفظ کے استعمال کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ اوغوز خان کئی منگولوں کی طرح کئی خداؤں کا تصور رکھتا تھا یا نہیں۔ جب اوغوز خان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے تمام بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا، میں نے اپنے خدا کی امانتوں کی بھرپور خدمت کی ہے، اور اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز خان کے تمام بیٹے اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اوغوز خان کے ہر بیٹے کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر بیٹے کے نام پر قبیلہ وجود میں آیا، اور آگے جا کر یہ 20 سے 24 قبائل بنے، جن کے 2 گروپس بنے۔ آپ گروپس ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں اوغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام پر ایک قبیلہ بنا، جو گوک ترک کے نام سے مشہور ہوا، جو چائنا اور مدافعات میں آباد ہوا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، دوریاں اور اختلافات نے جنم لیا، اور دین اسلام سے بھی دوریاں ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اوغوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جس کے بعد چائنا میں سلطنت کا بانی، جس کا نام بومن تھا، اور چینی اسے تومن کہتے ہیں، جس نے 200 سال تک محیط ایک سلطنت قائم کی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے ترک استامی اور چینی شیتیمی کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عزیر اپنی کتاب میں اس کا نام سیجدو خاقان بتاتے ہیں۔ اس نے اپنے بھائی بومن سے علیحدگی اختیار کی اور مغربی علاقوں میں سلطنت قائم کی، لیکن اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اب کے ترکوں میں اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں ہو گیا تھا، جب اوغوز قبائل کے سردار نے دیدے کرکت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جب وہ اپنے قبیلے کے پاس لوٹے اور انہیں دین اسلام کے شرف سے نوازا، لیکن ان میں سے صرف چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ 13ویں صدی میں خوارزمی سلطنت نے ایران، شام پر حکومت قائم کی تھی۔ ان کا مقصد ایشیا کی تمام مسلم سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن اس وقت چنگیز خانی ایک لشکر نے خوارزم کے لشکر کو تباہ کر کے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا، اور اس کے بعد کئی ترک قبیلے جنوب کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں سے کچھ فارس چلے گئے اور کچھ ایشیائی کوچک کی طرف سلجوقوں سے آ ملے۔ سلجوقوں کے پاس پناہ لینے والوں میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا، جس کا سربراہ سلمان شاہ تھا، جس کا بیٹا ارطغرل سلجوقیوں کا وفادار تھا، اور ارطغرل کا بیٹا عثمان جو